دہلیز کے پار اس ناول کو تحریر کیا ہے روبین نواز نے۔ آج اکیڈمی میں ہمارا آخری دن تھا۔ ہم لوگوں کی ٹریننگ ختم ہو چکی تھی۔ خدیجہ ایک ہفتے کے بعد اپنی پولیس کی ڈیوٹی جوائن کرنے والی تھی۔ میں بھی پولیس کی ڈیوٹی کر سکتی تھی، لیکن نہیں، مجھے ISI میں ہی جانا تھا۔ اگر پولیس کی نوکری کرنی ہوتی تو ISI کا پیپر کیوں دیتی؟ لہٰذا میں اپنے رزلٹ کے انتظار میں تھی، جو کہ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد آنے والا تھا۔ حدیث، ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن کال پر رابطہ ضرور رکھنا۔ ارے پاگل، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو تم؟ ہم لوگ ایک دوسرے سے ملا بھی کریں گے، صرف کال کیوں؟ خدیجہ میری یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ ارم کی کبھی کبھار بہت یاد آتی ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے، اور وہ جنتوں میں ہی ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ خدیجہ مسکراتی ہوئی میرے گلے لگی تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، میں اب چلتی ہوں۔ بھائی مجھے لینے آئے ہوئے ہیں، میں بس تمہیں خدا حافظ کہنے آئی تھی۔ اور ہاں، ایک اور بات، میں کلام تمہارے ٹھنڈے علاقے میں سیر کرنے ضرور آؤں گی انشاءاللہ۔ میں نے مسکراتے ہوئے اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خدیجہ کو رخصت کیا تھا۔ پورے 4 ماہ بعد آج میں بھی اپنے گھر واپس جا رہی تھی، اور اس لیے آج میں بہت خوش تھی۔ اپنا سامان پیک کر کے میں ہمایوں سر کے آفس چلی گئی تھی۔ اسلام آباد میں بھی بارش ہونے کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا، لیکن میرے شہر کالام میں تو باقاعدہ سردی شروع ہو چکی تھی۔ گاڑی گھر کے سامنے رک چکی تھی۔ مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھی۔ میرے دادا جی مجھے دروازے میں ہی مل گئے تھے۔ میں تیزی سے دادا جان سے چمٹ گئی تھی۔ میری بچی آ گئی؟ میں بسم اللہ کروں؟ یہ آنکھیں تمہیں دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں۔ دادا جان، میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا وہاں پر۔ مجھے پل پل آپ کی یاد آتی رہی ہے۔ میں نے ہر موقع پر آپ کو یاد کیا ہے، کیونکہ آپ ہی تو میری ہمت ہیں۔ ساری باتیں یہیں کھڑے ہو کے کر دو گی کیا؟ اندر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ پھر میں دادا جان کے ہمراہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ میری ماں کے ہاتھوں کے بنے ہوئے پکوانوں کی خوشبو ناک کو ٹکرائی تو روح کو بھی قرار سا آ گیا۔ امی کی محبت بھری باہوں میں جا کر ساری میری تھکن اتر گئی تھی۔ امی سے ملنے کے بعد زینب اور آنٹی کو ملی۔ بابا جان یقیناً ہوٹل میں ہی ہوں گے، ان سے رات میں ہی ملاقات ہوگی۔ اب بہو، جلدی سے کھانا لگاؤ ٹیبل پر۔ میری بیٹی اتنی مدت بعد واپس آئی ہے، کوئی کمی نہ رہے اس کی خدمت میں۔ دادا جی کے پیار بھرے حکم سن کر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ امی اور آنٹی کچن میں مصروف ہو گئی تھیں، جبکہ زینب میرے اور دادا جان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ ایک 20-21 سالہ لڑکی نے ٹیبل پر پانی رکھا اور مجھے دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ باجی جیسے بڑی باجی نے آپ کے بارے میں بتایا تھا نا، آپ تو اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہو۔ باجی تو بہت پیارا ہے، ماشاءاللہ، رب سونا تمہیں بری نظروں سے بچائے۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر مجھے مزہ بھی بہت آیا اور ہنسی بھی۔ اس کا بولنے کا لہجہ میرے لیے اتنا نیا نہیں تھا، کیونکہ کلام میں زیادہ اکثریت پٹھانوں کی تھی، لیکن اس کا میرے لیے آتے اتنی تعریف کر ڈالنا میرے لیے مزے کا سین تھا۔ زینب اور دادا جان میرے پاس بیٹھ کر ہم دونوں کی باتیں سننے میں مگن تھے، جبکہ بتا کوئی بھی نہیں رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ نصرت آنٹی کچن سے نکلتے ہوئے بولی، حدیث، یہ میری بھانجی ہے، بہاول پور سے آئی ہے۔ اس کا اب وہاں کوئی نہیں ہے، تو اس کا باپ اسے یہاں میرے پاس چھوڑ گیا ہے۔ یہ اب یہاں ہی رہے گی۔ لیکن نصرت آنٹی، آپ نے تو کہا اس کا کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر باپ؟ دراصل اس کی سوتیلی ماں اور اس کا بھائی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ اس کی سوتیلی ماں کا بھائی بری نظریں رکھتا تھا اس پر۔ بوڑھا باپ تنگ آ کر اور مجبور ہو کر اسے میرے پاس چھوڑ گیا ہے۔ نصرت آنٹی بتا کر پھر سے کچن میں گھس گئی تھیں۔ میں اس لڑکی کو دیکھنے لگی جس کا نام خالدہ بتایا گیا تھا۔ وہ واقعی میں ایک پیاری لڑکی تھی۔ اس کے کپڑوں اور احلیے سے لگ رہا تھا کہ اس سائٹ پر ایسا ہی لباس پہنا جاتا ہے۔ اس نے ناک دونوں طرف سے چھدوا رکھے تھے اور بڑے بڑے کوکے ناک کے اندر ڈال رکھے تھے۔ دونوں کان بالیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ دونوں بازو پر چوڑیاں لدی ہوئی تھیں۔ کپڑے کا گاگرا چولی زیب تن کیا ہوا تھا۔
اور سر پر چنری لے کر ایک طرف سرکائی ہوئی تھی۔ مجھے اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت اچھی لگی تھی۔ دادا جان، کھانا تو ابھی بن رہا ہے، میں تب تک تھوڑا آرام کر لوں پلیز؟ ہاں میری بیٹی، جاؤ، تم کچھ دیر آرام کر لو، پھر اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ تب تک تمہارا باپ بھی گھر آ جائے گا۔ میں کچن میں جا کر امی کو بھی آرام کرنے کا بتا آئی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر مجھے لگا جیسے ہر چیز ہمیشہ کی طرح سلیقے سے رکھی ہوئی ہے۔ مجھے اپنی ماں پر بے حد پیار آیا تھا۔ میری آنکھوں کو صرف بیڈ پر جانے کا انتظار تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ بیڈ پر جاتے ہی نیند نے مجھے چاروں طرف سے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ اف، میں اتنی دیر سوئی رہی، شاید مجھے کوئی جگانے بھی نہیں آیا تھا۔ ابو بھی گھر آ چکے ہوں گے۔ میں جلدی سے فریش ہوئی، ایک موٹی شال اپنے کاندھوں پر اوڑھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تقریباً ٹیبل پر کھانا لگ گیا تھا۔ اٹھ گئی میری بیٹی، میں تمہیں ہی اٹھانے جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی گال سے بوسہ لیا، جو ہمیشہ میرا خیال رکھتی تھیں۔ مائیں ہوتی ہی بہت اچھی ہیں، وہ چاہے جس کی بھی ہوں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چچا اسماعیل بھی آئے ہوئے تھے۔ بابا سے ملنے کے بعد میں نے چچا کو سلام کیا۔ ان کا شفقت بھرا ہاتھ جب بھی میرے سر کو چھوتا تو میں سوچتی کہ عمیر چچا کی طرح اچھا کیوں نہیں ہے۔ خیر، یہ باتیں بات کی ہیں، فی الحال کھانے کو اہمیت دینی چاہیے۔ زینب ہمیشہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، کیونکہ اسے میں نے ہمیشہ اپنی بہن سمجھا تھا۔ آنٹی اور خالدہ کچن میں ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھیں۔ آنٹی ہمیشہ کچن میں ہی کھانا کھاتی تھیں، اس لیے خالدہ بھی انہی کے ساتھ ہی کھانا کھا رہی تھی۔ کھانا سب خاموشی سے کھا رہے تھے، لیکن اس بات کا مجھے اندازہ تھا، جو ہی سب کھانا کھا لیں گے تو مجھے پوچھنے کے لیے سوال پر سوال جمع ہوں گے۔ پچھلے 4 مہینوں سے سب گھر والوں نے سوال جمع کر رکھے ہوں گے۔ کھانے کے فوراً بعد دادا جان کا پہلا سوال شروع ہوا، کیسی رہی پھر میری بیٹی کی ٹریننگ؟ دادا جان، بہت مشکل تھی، وہ لوگ بہت جلدی اٹھا دیتے تھے۔ شروع کے دنوں میں مشکل رہی، لیکن بعد میں پھر معمول بن گیا تھا۔ ویسے ٹریننگ مشکل تھی، لیکن میں نے اسے زیادہ مشکل نہیں لیا۔ میں نے اپنی ڈیوٹی سمجھ کر اسے ہینڈل کیا ہے۔ ڈیوٹی کب سے جوائن کر رہی ہو؟ یہ بابا کا سوال تھا۔ اب میں کیسے بتاؤں کہ میرے رزلٹ آنے کے بعد مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے؟ مجھے ISI کے بارے میں گھر والوں کو بتانا چاہیے، کیونکہ میری ماں، میرے دادا اور میرے بابا کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ انہیں نہیں بتاؤں گی تو کسے بتاؤں گی؟ لہٰذا میں نے سوچ لیا تھا کہ خبر دے دوں گھر والوں کو۔ چچا اسماعیل میرے ہمیشہ سے پسندیدہ انسان رہے تھے۔ میرے اپنے چچا سے تو آج تک میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میرے ابا نے مجھے اسکول میں داخلہ لے کر دیا تھا، پر میری سوتیلی اماں مجھے بالوں سے پکڑ کر اسکول سے لے آئی تھی۔ میری پڑھنے کی عمر میں مجھے چولہے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ بے وجہ ہی اماں مجھے مارتی رہتی تھی۔ کبھی کبھار اگر مجھ سے ہانڈی میں نمک یا مرچ تیز ہو جاتی تو اماں مجھے کوئلے اٹھانے والا چمٹا گرم کر کے کبھی بازو پر اور کبھی ٹانگوں پر لگا دیتی، اور ڈرا دھمکا دیتی کہ اگر اپنے باپ کو بتاؤں گی تو ابلتا ہوا تیل جسم پر گرا دوں گی۔ اور سچ میں باجی، یہ اس کی دھمکی نہیں تھی، اس نے ایسا کر دکھایا تھا۔ میں نے ابا سے ایک دن شکایت کر ڈالی تو اس نے ابلتا ہوا تیل میری ٹانگوں پر گرا دیا۔ میں تڑپ کر رہ گئی تھی، روتی چلاتی رہی، لیکن کسی نے میری پکار نہ سنی۔ میں نے خالدہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اتنے آنسو تھے۔ وہ اپنی چنری سے انہیں صاف کرتی تو وہ پھر اسی رفتار سے آنکھوں اور اس کے گالوں کو بھگو جاتے۔ ابا جب گھر آئے تو اماں نے یہ کہہ کر کہانی سنا دی کہ خود اسی سے تیل اپنے اوپر گر گیا ہے۔ میں اپنے درد کو سنبھالتی ہوئی خاموش ہی رہی۔ ابا پھر مجھے گاؤں کے ایک سرکاری ہسپتال میں لے گیا۔ ڈاکٹر کا بھی پہلا سوال یہی تھا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایک پولیس کیس لگ رہا ہے۔ پھر میرے ابا نے تڑلے اور منتوں سے میرے زخموں پر مرہم پٹی کروائی۔ میری دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک جل گئی تھیں۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 12 سال کی تھی۔ ابھی بھی میری ٹانگوں پر وہ جلے ہوئے نشان باقی ہیں۔ خالدہ کے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ میں نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ پریشان نہ ہو، اب تم بالکل روشنی میں ہو۔ اس پاک ذات نے تمہیں اندھیرے سے نکال دیا ہے۔ تم اب بالکل بھی پریشان مت ہونا، اور یہاں رہ کر تم پڑھ بھی سکتی ہو۔ لیکن باجی، گھر کے کام، پڑھنے کا ایک وقت رکھنا کہ تم اس وقت پڑھا کرو گی اور اس وقت کام کیا کرو گی، اور سونے کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔
اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمہاری ماں تمہیں اپنی زندگی میں ہی قرآن پڑھانا سکھا گئی تھی۔ اللہ کی کتاب تم پڑھنا جانتی ہو تو سمجھو کہ دنیاوی علم بھی تم جلدی سیکھ جاؤ گی۔ اور ہاں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ اپنا اخلاق اچھا رکھنا۔ سب راستے خود بخود ملتے جائیں گے، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اس سے تمہارے اندر کا خوف ختم ہوگا۔ اپنے ابا سے ملتی رہا کرنا، اور تمہاری سوتیلی ماں کے بھائی کو میں سبق سکھا کے رہوں گی۔ گندی نظروں والا جاہل انسان۔ خالدہ میری باتوں سے بہت خوش ہو گئی تھی، جیسے اس کے اندر والا برسوں کا بوجھ آج ہٹ کر کہیں دفن ہو گیا ہو۔ اور ایسا ہی تھا، شاید وہ اپنی ماں کی وفات کے بعد آج پہلی دفعہ پرسکون تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی تھی۔ میں امتحان میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میرے دادا جان بہت خوش تھے کہ میں نے امتحان پاس کر لیا ہے، اور سب سے زیادہ خوشی انہیں اس بات پر تھی کہ مجھے ڈیوٹی جوائن کرنے کی کال بھی آ گئی تھی۔ 2 دن بعد ہی مجھے دبئی ایک سب سے بڑے آپریشن پر بھیجا جا رہا تھا۔ میری سلیکشن 1 مہینہ پہلے کی ہو چکی تھی، بس کچھ پلان بنانے میں وقت لگایا گیا تھا۔ چچا اسماعیل بھی سن کر آ گئے تھے۔ وہ میرے لیے بہت خوبصورت پھولوں کا بکے لے کر آئے تھے۔ خالدہ، اچھی سی چائے بنا کر لے آؤ بیٹا، چچا کے لیے۔ حدیث، کب جوائن کر رہی ہو پھر اپنی نوکری؟ 2 دن بعد نکل جاؤں گی دبئی کے لیے، پھر وہاں جا کر پتہ لگے گا ٹائمنگ اور شیڈیول وغیرہ کا۔ خالدہ چائے اور کچھ لوازمات ٹرے پر سجا کر لے آئی تھی۔ باجی، تم چائے ڈال دو کپ میں، مجھے ذرا کچن میں کام ہے۔ مجھے خالدہ کی اس معصومیت پر ہنسی آ گئی کہ کون سا گھنٹہ لگ جانا ہے چائے کپوں میں ڈالنے کے لیے۔ میں نے چچا اور دادا جان کو چائے پکڑائی اور اپنے لیے بھی کپ میں چائے نکالنے لگی۔ چچا جان، کوئی خبر نہیں ملی کبیر کی؟ اس بات پر دادا جان لرز کر رہ گئے تھے۔ میرے ہاتھ بھی ایک ہی جگہ تھم گئے تھے۔ جب بھی چچا جان کا ذکر چھڑتا تو دادا جان اس طرح اداس ہو جاتے تھے۔ نہیں، کوئی خبر نہیں ملی مجھے، لیکن وہ میرا بیٹا ہے، مجھے یقین ہے وہ ضرور واپس لوٹے گا۔ آخر کب تک باپ سے ناراض رہ سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے وہ ضرور لوٹ آئے گا۔ میرے منہ سے انشاءاللہ نکلا تھا، اور میں نے ہمیشہ کی طرح یہی سوچا تھا کہ میں انہیں ڈھونڈ لاؤں گی، اس کے لیے چاہے مجھے فرانس ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ہم تینوں مل کر پیکنگ کر رہی تھیں، میں، خالدہ اور زینب اور خالدہ کو آج رات میں نے اپنے پاس ہی روک لیا تھا، کیونکہ صبح 10 بجے کی میری فلائٹ تھی اسلام آباد ایئرپورٹ سے، تو ہم تینوں اکٹھے کچھ دیر باتیں بھی کر سکیں گی، کام کرنے کے ساتھ ساتھ۔ حدیث، دھیان سے بیٹا، سب کچھ اپنے بیگ میں رکھ لینا، اپنے سارے ڈاکیومنٹس، پاسپورٹ، شناختی کارڈ وغیرہ۔ امی وقفے بعد دیگرے چکر لگاتی اور تھوڑی بہت نصیحت کرتی، اور پھر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھیں۔ مجھے میری ماں کے اس بھولے پن پر بہت پیار آیا۔ میں اٹھ کر امی کے قریب گئی، انہیں جھپی ڈالتے ہوئے ان کے دونوں گالوں کو چوما۔ امی، آپ پریشان نہ ہوں، میں جانتی ہوں کہ آپ کی پریشانی جائز ہے، لیکن میں اب ایک آفیسر ہوں، آفیسر حدیث وزیر، اور سب سے بڑھ کر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں، اور ایک لڑکی کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، لیکن آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ میں ایک بہادر لڑکی ہوں، بہادر بیٹی ہوں، اور بہادر آفیسر بھی بن کے دکھاؤں گی۔ مجھے اپنے ملک کی گندگی کو صاف کرنا ہے۔ ہمارے اسلامک ملک میں آج بھی عورت ذات کی عزت کو عزت نہیں سمجھا جاتا۔ میں ایسے درندوں کو سبق سکھاؤں گی، اور اپنے ملک سے ہر وہ کام ختم کروانا ہے جو ملک کو نقصان پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بڑے شرف سے نوازا ہے، اشرف المخلوقات ہیں ہم لوگ۔ ہمیں کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں کہ دنیا میں ہمارا کام کیا ہے، ہم کس لیے آئے ہیں دنیا میں، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں دنیا میں ایسے تھوڑی رہنا ہے کہ جیسے ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ تو مسافر ہیں، اور جینا بھی مسافر کی طرح ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ، اور اخلاق کے ساتھ، اور نیکیوں کے ساتھ۔ ہمیں کبھی کبھار خود ہی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو بس آپ بھی یہی سمجھیں کہ میں نیکیوں کی تلاش میں نکلنے لگی ہوں۔ میں نے اپنی ماں کے آنسو صاف کیے اور ان کے گلے میں بازو ڈال لیے۔
بورڈنگ کے بعد جہاز کی طرف جانے کے لیے قدم بڑھا ہی تھے کہ مجھے پیچھے سے کچھ جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ یہ تو عمیر ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میری چھٹی حس کچھ اچھے سگنل نہیں دے رہی تھی مجھے۔ ہیلو میری سویٹ کزی۔ اس نے سویٹ لفظ پر کچھ زیادہ ہی دباؤ دیا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی میرا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اوپر سے اس طرح کا اس کا لہجہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے بات گول مول کر دی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے سوچا میری اتنی خوبصورت کزن اکیلے دبئی جا رہی ہے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ راستے میں 100 طرح کے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، اس لیے تمہارے ساتھ میں بھی دبئی جا رہا ہوں۔ میرا ہینڈ بیگ پاس پڑی ہوئی کرسیوں کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ عمیر کو میں نے باقاعدہ دیکھ بھی لیا تھا ایسی حرکت کرتے ہوئے، لیکن میں خاموش رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا، بہت بری طرح پھنسو گے اپنی اس حرکت پر عمیر۔ میری طرف دیکھ کر دانت نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے میرے بیگ کے اندر ڈرگز یا کچھ نشہ آور ادویات رکھ دی تھیں، اور میں نے خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھی تھی، کیونکہ میں ابھی کوئی قدم اٹھاتی تو وہ بھاگ سکتا تھا میرے شکنجے سے۔ ایک دفعہ دبئی پہنچ جاؤں پھر تمہاری خیر نہیں۔ میں نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور ہم دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے سیڑھیاں عبور کرنے لگے جہاں جہاز ہمارے انتظار میں کھڑا تھا۔ ہم لوگ دبئی ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ ایئرپورٹ کے چاروں طرف کافی پولیس کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اتنی پولیس دیکھ کر ایک دفعہ تو میں بھی چونک گئی تھی۔ میں نے عمیر کی طرف نظریں گھمائیں۔ اس کا رنگ ڈر کے مارے پیلا زرد ہو چکا تھا۔ دنیا جہاں کی اسے ہوش نہیں رہی تھی سوائے اپنے۔ حدیث پلیز میرے بیگ کا دھیان رکھنا، میں ذرا واش روم سے ہو کر آیا۔ وہ اتنا کہہ کر ڈر کے مارے جا چکا تھا۔ عمیر ایسے گھٹیا کام کر کے تجھے کیا ملتا ہے؟ اپنے باپ کی طرف دیکھو، کبھی وہ کتنے اچھے انسان تھے۔ تمہیں چچی کے لاڈ پیار نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ آج تم پکڑے گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی چھوٹ بھی پاؤ گے۔ میں نے اپنے بیگ سے وہ سفید پاؤڈر والی پڑیاں نکال لی تھی۔ وہ پاؤڈر چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں مشتمل تھا۔ ادھر ادھر نظریں پھیرتے ہوئے میں نے وہ پیکٹ عمیر کے بیگ میں ڈال دیے تھے۔ میرا سر تو تب چکرایا جب اس کے کھلے ہوئے بیگ میں میری نظر پڑی تھی۔ وہ بیگ تقریباً سارا انہی پیکٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے فوراً بیگ کی زپ بند کر دی تھی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے میری سوچ ایک ہی جگہ اٹک گئی تھی۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رسوا کرتا ہے، لیکن وہ اپنے بندوں میں سے جن کو رسوا کرتا ہے اور ان کو بھی ہدایت کے راستے پر ہی لاتا ہے، چاہے وہ کسی بندے کی صورت میں ہو یا کسی سبق کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے کاموں کو وسیلہ کہتے ہیں۔ عمیر کو میں بہت برا بھی کہہ سکتی ہوں اور بہت اچھا بھی، کیونکہ بس اسے ایک وسیلے کی ضرورت تھی۔ مجھے ارم آج ٹوٹ کر یاد آ رہی تھی، جو اللہ کی ہدایت اور وسیلوں سے مسلمان ہوئی تھی۔ ارم کو یاد کرنے سے میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ عمیر کو آتا دیکھ کر میں نے فوراً اپنی آنکھیں صاف کی تھیں۔ ہم دونوں اس طرف بڑھ گئے جہاں سامان چیک ہو رہا تھا، اور پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا تھا۔ جہاں سامان چیک ہو رہا تھا اور پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا تھا۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ عمیر کا بیگ چیک کیے بغیر ہی دوسرے سامان کے ساتھ آگے بھیج دیا گیا تھا۔ ویسے کچھ مزید سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ ہم دونوں جو ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلے، 2 پولیس آفیسرز ہمارے پاس آئے، عمیر کو ہتھکڑی لگائی اور گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ یہ نظارہ میرے لیے حیران کن تھا۔ عمیر کچھ نہیں بول پایا۔ وہ بولتا بھی کیسے؟ اس کے پاس بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ الٹا وہ پریشان ہو چکا تھا کہ میں کیسے پکڑا گیا۔ عمیر میرے منہ کی طرف دیکھ کر طنزیہ مسکرا رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں اکیلا نہیں، تم بھی میرے ساتھ چلو گی۔ اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ دوسرا آفیسر مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہہ رہا تھا، لیکن میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ نہیں آفیسر، اسے مت چھوڑنا، یہ بھی میرے ساتھ ہے، عمیر چلا رہا تھا۔ محترمہ، آپ اپنی صفائی میں جو بھی کہنا چاہتے ہیں ہیڈ کوارٹر میں جا کر کہیے گا۔ آپ پر شک اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے کیمرے میں یہ پاؤڈر آپ کو پکڑے ہوئے دیکھا ہے۔ آفیسر انگریزی میں مجھ سے بات کر رہا تھا کیونکہ وہ عربی تھا اور عربی مجھے آتی نہیں تھی، اس لیے اس نے انگلش میں کہا۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں اپنا تعارف کرواتی، میں نے خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح عمیر خوش ہو جائے۔ ہمارے بیگ وغیرہ بھی ہمارے ساتھ ہی جا رہے تھے۔ حدیث ہمارے گھر کون خبر پہنچائے گا کہ ہمیں پولیس نے پکڑ لیا ہے؟ تم فکر نہ کرو، میں پہنچا دوں گی خبر۔ عمیر ایک دفعہ پھر میرے اوپر طنزیہ انداز میں مسکرایا تھا۔
चलो मैं तो छूट जाऊंगा, मेरे साथी मुझे यहाँ से निकलवा लेंगे, मगर तुम। वो तुम पर आकर रुक गया था। मैं खुद निकल जाऊंगी, क्योंकि अमर साहब तुम जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ, और ना ही ये बेचारे पुलिस वाले जानते हैं। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। ऑफिसर को कॉल आ रही थी। 2 बेल होने के बाद कॉल उठा ली गई। यस सर। दूसरी तरफ से कुछ सवाल करने के बाद मेरी बात शुरू हो चुकी थी। मैंने उमैर की तरफ देखा जो गुनोदगी में था, शायद सो चुका था। जी सर, जी सर, मैंने हदीस को एयरपोर्ट से लाने के लिए पुलिस ड्राइवर की ड्यूटी लगा दी है, वो भी पहुंचती होगी। ये सब कुछ सुनकर दिल ही दिल में मुझे बहुत हंसी आई थी कि एक ऑफिसर को स्मगलिंग के केस में गलती से वो गिरफ्तार कर लाए थे। चलें, खैर पहुंचकर खुद ही पहचान लेंगे कि उनसे गलती हो गई। पुलिस थाना आ चुका था। हम दोनों को एक तफ्तीशी कमरे में ले जाया गया। ऑफिसर, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ प्लीज। मैडम, आप मुजरिम हैं, कोई ऑफिसर नहीं जो मैं आपके लिए दस्तरखान लगवाऊं। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। मतलब आप मुजरिमों को खाना नहीं देते, भूखा मारते हो क्या? मैंने गौर किया कि उसके लहजे में थोड़ी नरमी आ चुकी थी। कमरे के अंदर खामोशी वाला समा छा गया था। ओ हेलो, आपने सुना नहीं, मुझे भूख लगी है। मैं अचानक से उर्दू बोलना शुरू हो गई थी। प्लीज खामोश हो जाओ, क्यों इतना चिल्ला रही हो? ओह अच्छा, तो मिस्टर उमैर भी अब बोलेंगे। मैं चलती हुई उमैर की तरफ गई। तुम तो खामोश ही रहो, तुम्हारी वजह से ये लोग मुझे भी पकड़कर ले आए हैं साथ। इससे पहले मैं मजीद कुछ मुंह खोलती, मेरे पीछे से गला खंकारने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ देर के लिए मैं भी सुन होकर रह गई थी। इस तरह के ऑफिसर तो बस ख्वाबों में ही मिलते थे। नहीं नहीं, ऐसी भी अब कोई बात नहीं। सारे ऑफिसर खूबसूरत होते हैं, वो चाहे कोई आर्मी ऑफिसर हो या कोई पुलिस ऑफिसर। मैंने फिर से अपना रुख पहले ऑफिसर की तरफ फेर लिया। अच्छा, तो आप मुझे इसलिए खामोश करवा रहे थे, इस चिट्टे अंडे, सफेद अंडे के लिए? मैं उर्दू में बात करना शुरू हो गई थी। कौन सा उन दोनों को समझ आएगी। एक अरबी था और जो अब आए थे ऑफिसर, वो शक्ल से कोई गोरा लग रहे थे, पर आंखें उनकी कुछ जानी पहचानी हैं। वो तकरीबन अंग्रेज थे, लेकिन आंखें किसी पाकिस्तानी की तरह। वैसे पाकिस्तान की तरह यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में हर नस्ल का बंदा है, अरबी, अंग्रेज, फ्रेंच, चिट्टे अंडे भी। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए ऑफिसर की तरफ बोलकर कहा, जो कि अब कुर्सी पर आकर बैठ चुके थे। कौन सा मेरी उर्दू किसी को समझ आ रही है? क्यों उमर, ठीक कहा ना मैंने? पागल लड़की, खामोश हो जाओ, क्यों किसी बड़ी मुसीबत में पड़ना चाहती हो? मैं उमर की बात सुनी अनसुनी कर गई थी। आपने सुना नहीं, मुझे खाने को कुछ ला दें, या फिर यहाँ रिवाज नहीं है मेहमानों की खिदमत करने का। मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ। उन सीनियर ऑफिसर का मुझे नाम भी नहीं पता था, और ना ही वो पुलिस वर्दी में थे कि उनका नाम जान सकती। एकदम से मुझे हारून सर की बात याद आई। एक सीनियर ऑफिसर सिरात होंगे, वही आपको गाइड करेंगे वहां, यकीनन वही होंगे। और वो जनाब कहीं अपनी ही दुनिया में मस्त थे, पता नहीं फाइलों में ही कुछ ढूंढ रहे थे। सिरात दूसरे ऑफिसर को अरबी में कुछ कह रहे थे, और ऑफिसर उमैर को लेकर जा चुके थे। शायद उन्होंने यही कहा होगा कि उमैर को यहां से ले जाओ। उमैर को यकीनन जेल में डाल दिया गया होगा। ट्रिन ट्रिन ऑफिस में पड़ा हुआ फोन बज रहा था। सिरात सर ने 3 घंटियों के बाद फोन उठा लिया था। इस दौरान मेरा ध्यान उन्हीं की तरफ था। वो भी कभी कभी मुझे मशकूक नजरों से देख लेते। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं सर। मैंने यकदम नजरें घुमाकर देखा। ये तो हुमायूं सर का फोन था। नहीं सर, अभी तक तो मिस हदीस की कोई खबर हम तक नहीं पहुंची, जबकि उनकी फ्लाइट पिछले 1 घंटे से आ चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी चकरा के गिर जाऊंगी। ये बंदा उर्दू बोल रहा था, और वो भी इतने नफीस तरीके से। उफ मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? अब मुझे क्या पता था कि उन्हें उर्दू भी आती होगी। कैसा रंग बरंगा बंदा है ये, चेहरा अंग्रेजों जैसा, आंखें मेरे जैसी, और मेरा मतलब है कि पाकिस्तानियों जैसी, और जुबान तो सुभान अल्लाह। हुमायूं सर ने बताया तो था कि काफी जुबानें बोल लेते हैं, लेकिन उनमें से एक उर्दू भी आती है। इस बात की खबर मुझे अभी हुई थी, और मैं इस कदर शर्मिंदा हो रही थी कि छुपने को कोई जगह भी नहीं मिल पा रही थी। जो ही फोन बंद हुआ,
दरवाजा खटखटा कर एक ऑफिसर अंदर दाखिल हुए। सैल्यूट के बाद, सर मिस हदीस अभी तक होटल भी नहीं पहुंची। अच्छा है, ढूंढते रहो सब हदीस को। मैं भी नहीं बताऊंगी कि भाई क्यों दर दर के धक्के खा रहे हो, जबकि मैं तो यहाँ आपके सामने ही बैठी हुई हूँ। सर क्या पता हदीस को कोई उठा कर ले गया हो। मेरी इस बात पर उन्होंने मुझे घूर कर देखा और मैं जो पहले ही इतनी शर्मिंदा थी फौरन बोली, मेरा मतलब था कि कोई चील या कौवा नहीं उन्हें उठाकर ले गया हो। एक दफा फिर उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, वो जीती जागती इंसान है, वो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं जो चील या कौवा उठा कर ले जाए। उनकी इस बात पर मैं बहुत जोर से हंसी। मैंने देखा वो भी मेरे साथ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए उन्होंने रुख फेर लिया था। अच्छा ऑफिसर्स, पता करें कि सिकंदर सर दुबई पहुंच आए, क्योंकि उन्हीं के जरिए पता चल सकता है कि हदीस मैडम कहाँ हैं। उन्हें आज तक देखा भी तो किसी ने नहीं है। जूं ही फोन बंद हुआ, दरवाजा खटखटाकर एक ऑफिसर अंदर दाखिल हुए। सैल्यूट के बाद, सर मिस हदीस अभी तक होटल भी नहीं पहुंची। अच्छा है, ढूंढते रहो सब हदीस को। मैं भी नहीं बताऊंगी कि भाई क्यों दर दर के धक्के खा रहे हो, जबकि मैं तो यहाँ आपके सामने ही बैठी हुई हूँ। सर क्या पता हदीस को कोई उठा के ले गया हो। मेरी इस बात पर उन्होंने मुझे घूर कर देखा और मैं जो पहले ही इतनी शर्मिंदा थी फौरन बोली, मेरा मतलब था कि कोई चील या कौवा उन्हें उठाकर ले गया हो। एक दफा फिर उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, वो जीती जागती इंसान है, वो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं जो चील या कौवा उठाकर ले जाएगा। उनकी इस बात पर मैं बहुत जोर से हंसी। मैंने देखा वो भी मेरे साथ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए उन्होंने रुख फेर लिया था। अच्छा ऑफिसर्स, पता करें कि सिकंदर सर दुबई पहुंच आए हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए पता चल सकता है कि हदीस मैडम कहाँ हैं। उन्हें आज तक देखा भी तो किसी ने नहीं है। ओह, सिकंदर सर भी आ रहे हैं। वो तो भांडा फोड़ देंगे आते ही, और मैंने तो इन लोगों को अभी और तंग करना था। अभी मैं इसी सोच में थी कि सिकंदर सर ऑफिस पहुंच आए। सलाम दुआ के बाद, सर बैठे प्लीज। मैं अपना चेहरा छुपाने की नाकाम कोशिश में थी और सिकंदर सर मुझे देख चुके थे, लेकिन वो भी शायद अनजान बने बैठे थे कि आखिर बात क्या है। खैर देखते हैं। सर कुछ लेंगे आप, खाना या फिर चाय वगैरह? प्लीज मेरे लिए खाना भी और चाय भी, दोनों चीजें। मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। सिकंदर सर मुंह नीचे करके हंसने की नाकाम कोशिश में थे। शायद वो जान गए थे कि किसी गलत फहमी की बिना पर मुझे भी यहां लाकर फेंक दिया गया है। चाय का ऑर्डर दे दिया गया था। सिकंदर सर ये हैं। ओह, इनका तो नाम भी नहीं पूछा हमने। खैर ये जो भी हैं, इनके बैग से बहुत ज्यादा तादाद में ड्रग्स निकाला गया है। इनके साथ उमैर नामी लड़का भी है और ये मोहतरमा मानती भी नहीं। इनका कहना है कि ये बेकसूर हैं और हैं भी पाकिस्तान से। आप ही इनसे पूछिए अब कि ये सच आखिर क्या है, वरना बिना किसी सबूत और दलील के हम लोगों को इन्हें पाकिस्तानी जेल में भेजना पड़ेगा। मैं सारी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। चाय आ चुकी थी, साथ में कुछ लवाजमात भी थे। देखते ही मेरी भूख मजीद बढ़ गई। सुबह घर से ही अम्मी के हाथ का नाश्ता किया था। उसके बाद जहाज में भी कुछ खाने को दिल नहीं किया था। रात के 7 बजने को थे। अब तो जोरों शोर से पेट में चूहे उछल कूद कर रहे थे। सिराज चाय कप में डालने के लिए बढ़ने लगे थे कि मैंने फौरन जाके केतली उठाई। चाय कप में डालने ही वाली थी कि वो जोर से चिल्लाए, लड़की तुम्हें कब से बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन नर्म मिजाजी शायद आपको पसंद नहीं। सिराज सर के इस तरह के लहजे की मुझे तवक्को नहीं थी। इस तरह उनका मुझ पर चिल्लाना कुछ पल के लिए मैं भी सहम गई थी। सिकंदर सर बैठकर बस हमारा झगड़ा देख रहे थे। अच्छा, तो आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं? अरे वाह, बर्दाश्त तो मैं आपको कर रही हूँ पिछले 3 घंटों से। मैं यहाँ पर आपकी मेहमान हूँ और आपने सूखे मुंह मुझे पानी तक नहीं पूछा। आप और मेहमान? मोहतरमा, स्मगलर कहिए आप अपने आप को। शोर की आवाज सुनकर 2 पुलिस ऑफिसर भागते हुए अंदर आ गए थे। मैंने उन दोनों को वहीं खड़े खबरदार कर दिया था कि कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ने की।
آپ مجھے اسمگلر کہو یا لڑکی کہو، لیکن مجھے کھانا کھانے سے نہ روکیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ پتا آپ کو کک نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور کب سے شور ڈالا ہوا ہے۔ لگتا ہی نہیں کہ میں دبئی کے سب سے بڑے پولیس ہیڈ کوارٹر میں کھڑی ہوں، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی پاگل خانے میں آ گئی ہوں۔ محترمہ، کوئی محترمہ نہیں ہے یہاں، بس خاموش رہیں۔ سکندر سر آرام سے بیٹھ کر چائے پینے میں مصروف تھے۔ انہوں نے میرا چائے کا کپ اٹھا لیا تھا۔ میں نے کپ کا شور مچایا ہوا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، لیکن نہیں، یہاں تو جیسے سارے بہرے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ بھی سننے کو تیار ہی نہیں۔ کوئی بنا پوچھے اور بنا سوچے ایئرپورٹ سے اسمگلر کہہ کر اٹھا لاتا ہے، کوئی محترمہ کہہ کر پکارتا ہے، کوئی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، کوئی چائے پینے میں مصروف ہے اور کوئی خبر تک نہیں کہ حدیث کہاں گئی، اسے آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی۔ لیکن یہ سب کچھ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ شاید وہاں ایئرپورٹ پر مجھے کوئی بھی عمیر کے ساتھ دیکھتا تو وہ مجھے بھی ساتھ مجرم ہی سمجھتا، اس لیے مجھے اتنا دکھ نہیں کہ پولیس والے ایک آفیسر کو ہی تھانے اٹھا کر لے آئے۔ میری ساری باتیں سرات سر خاموشی سے سن رہے تھے، لیکن آفیسر والی بات سے انہیں زور کا دھچکا لگا تھا۔ اب تو میری بھوک بھی اڑ گئی ہے۔ سکندر سر، پلیز کسی کو بولیں کہ مجھے میرے فلیٹ میں چھوڑ آئے ڈرائیور سے کہہ کر۔ میں اپنے دل کی بھڑاس اچھی طرح نکال کر صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ سوری سرات، دراصل غلطی میری ہے، مجھے آپ لوگوں کو بتانا چاہیے تھا۔ عمیر کی خبر تو میں نے آپ کو بھیج دی، لیکن یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمیر کا ٹاکرا حدیث سے ہو جائے گا۔ دراصل عمیر حدیث کا کزن ہے، اور حدیث اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ عمیر بھی دبئی بھاگنے کے چکر میں نکلا ہے۔ ایئرپورٹ پر اسے حدیث مل گئی، اسی طرح غلط فہمی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے حدیث کو بھی مجرم ٹھہرایا گیا۔ کوئی بات نہیں سکندر سر، یہ سب کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا ہے، لہٰذا میں نے ان لوگوں کو معاف کیا۔ سرات کو دیکھتے ہوئے میں نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا، جو ترچھی آنکھوں سے شرمندہ ہونے والے انداز سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ سر، کھانا تیار ہے۔ ایک آدمی کھانے کا پیغام دے کر جا چکا تھا، وہ شاید کوئی باورچی ہوگا۔ چلو حدیث بیٹا، چل کر کھانا کھاتے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہے۔ نہیں سر، میری بھوک ختم ہو گئی ہے۔ جب وقت پر کھانا نہیں ملے گا تو چوہے بیچارے بھوکے ہی سو جائیں گے نا۔ ایک جاندار کہے کے ساتھ، حدیث بھائی اب ناراضگی بند کرو اور چلو کھانا کھانے۔ سرات سے ناراض ہو گئیں اگر آپ، تو کام کیسے کر پاؤ گے دونوں؟ ایک دوسرے کو گائیڈ کرنے کے بجائے آپ دونوں ناراض ہو کر بیٹھے ہو۔ ویسے بھی سرات آپ کے سینئر ہیں، اس لیے ناراضگی ختم کرو۔ سرات تو جیسے بولنا ہی بھول گئے تھے، یا وہ کچھ زیادہ ہی شرمندگی محسوس کر رہے تھے اپنی اس حرکت پر۔ ویسے میں بھی کچھ زیادہ بول گئی ہوں ان کے ساتھ، کوئی بات نہیں، میں اپنی غلطی کا ازالہ کر دوں گی۔ بھوک تو اب بھی مجھے زوروں کی لگی ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ ہم تینوں آگے پیچھے آفس سے نکلتے ہوئے اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں ہمارے لیے کھانا لگایا گیا تھا۔ وہاں بیٹھے ہر آفیسر کو میرا تعارف کروایا گیا، اور یقیناً سرات سر کی طرح وہ لوگ بھی شرمندگی کے مارے مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ خیر، فی الحال میری بھوک مجھے مجبور کر رہی تھی کہ اپنا دھیان صرف کھانے کی طرف رکھوں۔ سب نے اپنی اپنی پلیٹ میں کھانا نکال لیا تھا۔ میں اور سرات اپنی باری کے انتظار میں تھی۔ میں اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی کہ سرات بولے، میں آپ کو کھانا ڈال دیتا ہوں، آپ کیا کھانا پسند کریں گی؟ مہربانی، میرے لیے آپ فکر مند نہ ہوں، میں اپنے لیے کھانا خود نکال لوں گی۔ انہیں شاید مجھ سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی پلیٹ میں سب کچھ تھوڑا تھوڑا ڈال لیا تھا تاکہ بار بار لینے کی زحمت نہ ہو، کیونکہ گھر میں اور بات ہوتی ہے، ڈیوٹی پر کوئی اصول، کوئی ڈسپلن بھی ہوتے ہیں۔ کھانا بہت تحمل اور خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ کھانے کے دوران وقفے وقفے سے میری نگاہ سرات کا تعاقب کرتی رہی تھی، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی جیسے میری طرف ہی دیکھ رہے ہوں۔ کھانا بہت مزے کا ہے رشید انکل، بہت شکریہ اتنا اچھا کھانا کھلانے پر۔ وہ میری بات پر مسکرائے اور میرا بھی شکریہ ادا کیا۔ میری تو ویسے ہی عادت تھی کسی اچھی چیز کی تعریف کرنا۔ اپنے اندر اگر کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے تو یہ ہمیں تحفہ ملا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے تعریف بھی کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ سر، اتنے اچھے کھانے کے بعد اب اچھی چائے بھی پلا دیں تو کیا ہی مزہ ہو، سرات رشید انکل کو کہہ رہے تھے۔ بیٹا آپ لوگ آفس چلو، میں چائے وہیں بھجواتا ہوں۔
ہم لوگ اٹھ کر آفس چلے گئے تھے۔ آفس پہنچتے ہی مجھے فون نظر آیا۔ وہ شاید آفس کا لینڈ لائن نمبر تھا۔ فون دیکھتے ہی مجھے گھر والوں کا خیال اس کی طرف کھینچ رہا تھا، کیونکہ یہاں میرے پاس ابھی اپنا کوئی ذاتی نمبر نہیں تھا، لہٰذا اب کہیں سے تو فون کرنا تھا نا۔ میں نے جھجکتے ہوئے سراج سے پوچھا، کیا میں یہ فون استعمال کر سکتی ہوں؟ جب سے میں یہاں پہنچی تھی میں نے سراج سر کو نہ ہی سر کہہ کر پکارا تھا، نہ ہی ان کے نام سے، نہ ہی آفیسر وغیرہ، بس آپ کہہ کر پکار لیتی۔ بے شک وہ میرے سینئر تھے، لیکن انہیں سر کہہ کر پکارنا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یہ آپ کا بھی آفس ہے، لہٰذا اس آفس کی ہر شے جتنی میری ہے اتنی آپ کی ہے، آپ فون جب چاہے استعمال کر سکتی ہیں۔ شکریہ کہہ کر میں فون اٹھا کر سائڈ پر ہو گئی۔ امی، دادا جان، بابا، زینب سب سے تھوڑی تھوڑی بات کر کے میں نے فون کاٹ دیا تھا۔ اسی دوران چائے بھی آ گئی تھی۔ ہو گئی بات گھر والوں سے؟ جی سکندر سر۔ مختصر سے جواب کے بعد میں نے چائے کے 3 کپ بنائے، دونوں کے آگے چائے کا کپ رکھ کر میں نے اپنا کپ اٹھایا، کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی جہاں سراج بھی براجمان تھے۔ ان کے کولون کی میٹھی خوشبو میری سانسوں میں ٹکرائی اور یہ خوشبو مجھے اپنا اسیر بنا گئی تھی۔ میں نے بے دھیانی میں سراج کی طرف دیکھا اور فوراً نظریں سیدھی کر لیں تاکہ انہیں میری ایسی کوئی بچکانہ حرکت محسوس نہ ہو۔